ہم اپنی جان کی پرواہ ہمیں نہیں ہے. ہمیں جتنا نقصان پہنچاتے 10 گاڑی جلاتے 50 جلاتے ہیں. اگر آپ ہمیں نقصان کی وہ کرو گے تو یقیناً ہم اپنا ٹرانسپورٹ اپنا کارگو سروس جو ہے نا وہ پورے پاکستان میں پورے بلوچستان میں جاری رکھیں گے. اور جلا رہے ہیں. اگر یہی طریقہ کار رہا تو ہم مجبوراً اپنی یہ سسٹم یہ ٹرانسپورٹ بند کر دیں گے. تو یہ صورتحال ہے. ہم حکومت کو 10 تاریخ تک کا ٹائم دیتے ہیں, 10 جون تک. اگر 10 جون تک یقیناً انہوں نے کوئی فوری طور پہ اعلان نہیں کیا ان ڈرائیوروں کے لیے ان کی مالی مدد کے لیے تو 10 دن کے بعد ہم لوڈنگ ان لوڈنگ بند کرنا اور دوسرے جو احتجاجی طریقے وہ اختیار کریں گے. محترم, جیسے آپ کو پتہ ہے کہ عید سے قبل ہمارے شارق میں اور لورلائی روڈ پہ اور خصوصاً کوئٹہ تفتان روڈ پہ درجنوں گاڑیوں کو جلایا گیا. اس صورتحال نے پورے ٹرانسپورٹ کو جو ہے نا وہ خوف میں مبتلا کیا ہے. اب 90% ٹرانسپورٹر جو ہے نا وہ یہ سوچنے پہ مجبور ہو گئے ہیں کہ ہم یہاں پہ اپنی کارگو سروس جو ہے نا وہ بلوچستان میں بند کریں گے. وجہ اس کی یہ ہے کہ سب سے پہلی جو ذمہ داری تھی ریاست کی حکومت کی ہماری جان و مال کی تحفظ کا, تو وہ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہماری جان و مال کی تحفظ کوئی نہیں ہے. اس کے بعد ہمارے یہاں جب ہمارے ساتھ یہ ظلم ہوتا ہے تو حکومت کی جانب سے کوئی کمپنسیشن کوئی مالی مدد کی وہ ابھی تک حکومت کی طرف سے نہیں ہوا ہے. 2012 میں ہمارے احتجاج کے دوران حکومت اس وقت کے حکومت نے ایک وہ پاس کیا جس کے تحت ایسے واقعات دہشت گردی کے واقعات میں اگر نقصان پہنچتا ہے تو حکومت نے 10 لاکھ روپے مقرر کیے تھے, جو آج تک چل رہا ہے. وہ بھی بڑا رو دھو کے ذلیل ہو کے جو ہے نا وہ ڈرائیور تک ملتا ہے. تو ہمارا حکومت سے یہ مطالبہ ہے کہ دیکھیں جو آپ کا فرض ہے جان و مال کی وہ تو کسی شارع پہ ہمیں جان و مال کی تحفظ حاصل نہیں ہے. ہر جگہ دہشت گرد دندناتے پھر رہے خصوصاً کوئٹہ تفتان روڈ پہ. تو دوسری جانب آپ جب ہمیں وہ کمپنسیشن یا ہماری مالی مدد نہیں کرتے ہیں اس سے ایک خاندان اجڑ جاتا ہے, ایک پورا خاندان تباہ ہو جاتا ہے. اس کی جب آپ نہیں کرتے ہو تو ہمارے پاس تو کوئی راستہ ہی نہیں ہے کہ ہم اپنا لوڈنگ ان لوڈنگ بلوچستان سے بند کریں. تو اس حوالے سے ہم یہاں پہ حاضر ہوئے کہ ہم ایک دفعہ پھر بلوچستان حکومت کو یہاں کے اداروں کو یہ بتانا چاہتے کہ خدا را ہمارے حال پہ رحم کرے. یہاں ٹرانسپورٹ کا شعبہ جو ہے نا وہ بلوچستان میں زراعت کے بعد روزگار کا سب سے بڑا ذریعہ ہے. اس کی حالت یہاں تک پہنچی ہے کہ یہاں کے لوگ جو ہے نا وہ لوڈنگ ان لوڈنگ بند کرنا چاہتے ہیں. اور اگر یہ لوڈنگ ان لوڈنگ بند ہو گئی تو یہاں کے لوگوں کے لیے بنیادی اشیاء کی وہ جو ترسیل ہے وہ ناممکن ہو جائے گی. تو ہم ٹرانسپورٹروں نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم حکومت کو یہ کہنا چاہتے ہیں کہ برائے مہربانی ہمیں تحفظ دے, اور اگر تحفظ آپ ممکن نہیں ہے تو کم از کم ہمیں اتنا تو وہ دے دے کہ ہم لوگ جو ہے نا وہ ہمارا اگر نقصان پہنچتا ہے تو اس نقصان کا تو ازالہ ہو. دیکھو ہم ٹرانسپورٹر ہے, ہم کسی کی خواہشات پہ یہ نہیں کر سکتے ہیں کہ کوئی کہے یہاں سے یہ لوڈ نہ کرو, کوئی کہے وہاں سے یہ لوڈ نہ کرو. ہمارا تو یہ روزگار ہے, تو پھر ہم جائیں کہاں, کیا کریں گے؟ تو لہٰذا ہم نے یہی سوچا ہے کہ حکومت ہم جو لوگ ہمارے ساتھ یہ کر رہے ہیں ان کا مقصد ہے کہ ہم لوڈنگ ان لوڈنگ بند کریں. اب اگر ہم لوڈنگ ان لوڈنگ بند کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہم ان کا ساتھ دے رہے ہیں, جو مقصد ان کا ہے ہم اس کو پورا کر رہے ہیں. لیکن ہم حکومت کو یہ ایک موقع پھر دینا چاہتے ہیں کہ برائے مہربانی آپ اتنا صرف کریں. تحفظ ممکن نہیں ہے ان حالات میں, کم از کم ہمیں جو ہمارے مالی اس حوالے سے ہم اپنی جان کی پرواہ ہمیں نہیں ہے. ہمیں جتنا نقصان پہنچاتے 10 گاڑی جلاتے 50 جلاتے ہیں. اگر آپ ہمیں نقصان کی وہ کرو گے تو یقیناً ہم اپنا ٹرانسپورٹ اپنا کارگو سروس جو ہے نا وہ پورے پاکستان میں پورے بلوچستان میں جاری رکھیں گے. بصورت دیگر تو
تو لوگ یہاں پہ وہ نہیں کریں گے, لوڈنگ انلوڈنگ نہیں کریں گے. ہمارے ٹرک والے سارے اب بھی زیادہ تر بلوچستان, اپنا پنجاب اور سندھ اور وہاں پہ جا کے اپنا روزی کما رہے ہیں, یہاں بلوچستان آنے سے کترا رہے ہیں. تو یہ صورتحال ہے. ہم حکومت کو 10 تاریخ تک کا ٹائم دیتے ہیں, 10 جون تک. اگر 10 جون تک یقیناً انہوں نے کوئی فوری طور پہ اعلان نہیں کیا ان ڈرائیوروں کے لیے, ان کی مالی مدد کے لیے, تو 10 دن کے بعد ہم لوڈنگ انلوڈنگ بند کرنا اور دوسرے جو احتجاجی طریقے وہ اختیار کریں گے. فی الحال جو ہے نا پورے بلوچستان میں لوڈنگ انلوڈنگ ہم نے اس حالات کے باوجود جاری رکھی ہوئی ہے. صرف کوئٹہ تفتان روٹ پہ جب تک تھوڑے سے حالات صحیح نہیں ہوتے یا حکومت ہمیں معاوضہ نہیں دیتا ہے, سمجھ گئے, اس وقت تک تفتان روٹ پہ ہم کارگو سروس اپنی بند کرتے ہیں. تو یہ باتیں ہیں. باقی آپ کو اپنا چیئرمین صاحب جو ہے نا یہ بھی کچھ باتیں کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بشیر علیمی, آل پاکستان ٹرانس پیسفک کونسل کے سینئر وائس چیئرمین. ہمارے نور احمد کاکڑ صاحب نے جو آپ لوگوں کے سامنے حالات بلوچستان کے رکھے, اس حوالے سے میں خصوصاً یہ جو ہمارے تفتان کا مسئلہ ہے, تفتان میں گاڑیاں جلائی گئی ہیں, اس کے علاوہ کلات مکران ڈویژن میں بھی آئے روز یہی واقعات ہو رہے ہیں. تو ہم نہیں سمجھتے کہ گورنمنٹ کی ریٹ, ویسے بھی ہم اس میں ہم حق بجانب ہوں گے کہ گورنمنٹ کی ریٹ ختم ہو چکی ہے. ہمارے وزیر اعلیٰ انتظامیہ آج تک ہمارے ٹرانسپورٹروں سے کوئی ایسے میٹنگ نہیں کی, نہ ہمیں ترجیح دی. نہ آپ کو یقین ہے کہ ہمارے کتنے ڈرائیور شہید ہو گئے ہیں, کتنے اسٹاف کے لوگ مارے جا چکے ہیں, مگر آج تک یہاں کی حکومت, صوبائی حکومت یا وفاقی حکومت کی جانب سے ہمارے ٹرانسپورٹروں کو کبھی بھی کوئی بھی ایسا نہیں کیا گیا, ترجیح نہیں دی گئی. حالانکہ ہماری ٹرانسپورٹ ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے, مگر اس کے باوجود یہاں کی صوبائی حکومت نے ہمارے ٹرانسپورٹ کو بالکل نظر انداز کیا ہوا ہے. یہاں آئے روز ہمارے مکران میں یا کلات ڈویژن میں باؤزر چل رہے ہیں, ان کو جلایا گیا. مکران میں ٹرکوں کو جلایا گیا اور جلا رہے ہیں. اگر یہی طریقہ کار رہا تو ہم مجبوراً اپنی یہ سسٹم, یہ ٹرانسپورٹ بند کر دیں گے. تو اگر 10 تاریخ تک گورنمنٹ نے ہمارے ساتھ اگر ایسے حالات پیدا نہیں کیے اور ہمارے ساتھ کوئی کمیٹی بنا کے ہمارے مسائل کو مدنظر نہیں رکھا, تو ہم احتجاجاً یہی کریں گے, اپنی گاڑیاں ان علاقوں میں نہیں چلائیں گے, اپنی جو ٹرانسپورٹیشن ہے اس کو بند کریں گے, چاہے اس میں بسیں ہوں, چاہے ٹرکیں ہوں, چاہے باؤزر ہو. یہ کسی فرد کا مسئلہ نہیں ہے, پوری بلوچستان کے ٹرانسپورٹروں کا مسئلہ نہیں ہے, یا رنگ و نسل کا مسئلہ نہیں ہے, یہاں ٹرانسپورٹ کا مسئلہ ہے. آج ہم جو پریس کانفرنس کر رہے ہیں ہم ٹرانسپورٹ برادری کے حوالے سے کر رہے ہیں. اس میں کوئی ہماری دوسری وہ نہیں ہے کہ ہم کسی کے کہنے پر, اگر ہم کسی کے کہنے پر جائیں اس میں کوئی ہماری وہ نہیں ہے. یہ ہر ایک کا اپنا مسئلہ ہے. ہم صرف آج آپ پریس کانفرنس کر رہے ہیں اپنے ٹرانسپورٹ برادری کے لیے, ان کی جان و مال کے تحفظ کے حوالے سے. لہٰذا صوبائی حکومت یا دیگر ادارے ہیں جتنی بھی ہیں, ہم ان سے اپیل کرتے ہیں کہ خدا را یہ جو آج ایک گاڑی 5-5 کروڑ روپے کی ہے, یہ جو آج سے 15 سال پہلے انہوں نے کمپنسیشن 10 لاکھ روپے تو ایک ٹائر کا جوڑی بھی آج کل نہیں ملتا ہے. تو اس کے لیے اگر صوبائی حکومت, وزیر اعلیٰ بلوچستان پیش رفت کرے, مل بیٹھ کر ایک لائحہ عمل طے کرے, تو پھر ہم سمجھتے ہیں ہماری ٹرانسپورٹوں کی تھوڑی بہت حوصلہ افزائی ہوگی. یار ابھی ہم تو عوام ہے, یقیناً اس کا تو اداروں کو پتہ ہے کہ یہ کون جلا رہا ہے. ہمارے لیے تو وہ نامعلوم لوگ ہوتے ہیں, رات کو آتے ہیں یا دن کو, اب تو دن کو بھی شروع کر دیا ہے, آتے ہیں ڈرائیوروں کو کبھی ٹائر بس کرتے ہیں, کبھی پوری گاڑی کو جلا لیتے ہیں, کبھی اس کا مال لوٹ لیتے ہیں. تو ہمارے لیے تو یہ کہنا مشکل ہے کہ یہ کون لوگ ہیں. ہاں یقیناً اداروں کو اس کے بارے میں پتہ ہوگا کہ یہ کون لوگ ہیں. تعاون کر رہے کس حوالے سے, تحفظ کے حوالے سے تعاون کر رہے, مالی کوئی نہیں. میں نے آپ کو کہا کہ 2012 میں ہمارے ساتھ ایک معاہدہ ہوا جس کے تحت انہوں نے ہمیں 10 لاکھ روپے ایسے واقعات میں دینے شروع کیے. وہ بھی یقیناً بہت ذلیل ہو کے